ارشد شریف کے قتل پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کینیا کے صدر ولیم روٹو سے فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے کینیا کے صدر سے گفتگو میں واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات پر زور دیا۔ شہباز شریف نے ارشد شریف کی میت کی وطن واپسی کے لیے ضابطے کی کارروائی جلد مکمل کرنے کی درخواست بھی کی۔ کینیا کے صدر نے واقعے پر انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور تحقیقاتی رپورٹ جلد دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ معروف ٹی وی اینکر ارشد شریف کے پولیس کی فائرنگ سے قتل پر کینیا پولیس کی ابتدائی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ کینیا پولیس کی رپورٹ کے مطابق کار پر 9 گولیاں فائر کی گئیں، جن میں سے ایک ارشد شریف کے سر میں لگی۔ ارشد شریف کی گاڑی ان کا رشتہ دار چلا رہا تھا۔ کار روڈ بلاک ہونے کے باوجود نہیں رکی۔ پولیس آفیسرز نے کار نہ رکنے پر فائرنگ کی۔ کینیا میں پولیس واچ ڈاگ نے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات شروع کر دیں۔ ادارے کی سربراہ نے دارالحکومت نیروبی میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ریپڈ رسپانس ٹیم نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ ارشد شریف نے اپنی جان دے کر سچ بولنے کی قیمت ادا کی۔ عمران خان کا ارشد شریف کے قتل کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ عمران خان نے مرحوم کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ ٹویٹ میں چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ ارشد شریف کے بہیمانہ قتل پر صدمہ ہوا۔ انہوں نے اپنی جان دے کر سچ بولنے کی قیمت ادا کی۔ ارشد شریف کو ملک چھوڑ کر بیرون ملک روپوش ہونا پڑا۔ پوری قوم ان کی وفات پر سوگوار ہے۔ الیکشن کمیشن نے 4 دن بعد عمران خان کی نااہلی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں بڑی غلطی بھی سامنے آ گئی۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کا حلقہ غلط لکھ دیا۔ تحریری فیصلے میں سابق وزیر اعظم کا حلقہ NA5 لکھا، جبکہ وہ NA95 میاں والی سے منتخب ہوئے تھے۔ فیصلے کے تحت عمران خان کی نااہلی آئین کے آرٹیکل 63 1P اور الیکشن ایکٹ کی دفعات 137 اور 173 کے تحت ہوئی۔ تحریری فیصلے میں الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر عمران خان کے وکیل کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ عدالتی فیصلوں کی مثالوں کے مطابق الیکشن کمیشن کو سماعت کا اختیار حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں نواز شریف کے خلاف عمران خان کی درخواست کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ توشہ خانہ ریفرنس پر نااہلی NA95 میاں والی سے عمران خان کی نشست خالی قرار دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی میاں والی کی سیٹ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر کامیاب امیدواروں کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 6 نشستوں پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے NA237 کراچی سے پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ اور NA157 ملتان سے پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے نون لیگ کے 18 ارکان پر ایوان میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی۔ اسپیکر نے مسلم لیگ نون کے ارکان پر 15 نشستوں کے لیے ایوان میں داخلے کی پابندی عائد کی۔ میاں عبدالرؤف، سمیع اللہ خان، ملک وحید، عظمی بخاری اور دیگر کو اجلاس کی 15 نشستوں میں شرکت کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ ارکان اسمبلی نے عمران خان کے حوالے سے قرارداد پیش کرنے کے دوران نعرے بازی کی تھی۔ عمران خان پر الیکشن لڑنے کی کوئی پابندی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ آج ہی معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا کہ نااہلی کا فیصلہ صرف اسی نشست تک ہے۔ عمران خان دوبارہ الیکشن لڑنا چاہیں تو لڑ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے عمران خان کے وکیل سے کہا کہ اگر 3 روز میں آپ کو الیکشن کمیشن سے فیصلے کی کاپی نہ ملی تو ہم اسے دوبارہ سنیں گے۔ دہشت گردی کے مقدمے میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی۔ عمران خان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت جج جواد حسن عباس نے کی۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض عمران خان کی عبوری ضمانت 31 اکتوبر تک منظور کر لی۔ متنازع مصنف سلمان رشدی ایک آنکھ کے علاوہ ایک ہاتھ سے بھی محروم۔ سلمان رشدی کے ایجنٹ نے انکشاف کیا کہ اگست میں نیو یارک کی مغربی ریاست میں لیکچر دینے کی تیاری کے دوران متنازع مصنف پر حملے میں ان کی ایک آنکھ کی بینائی جانے کے علاوہ ایک ہاتھ کا استعمال بھی ختم ہو گیا ہے۔ ناول نگار پر 2 ماہ قبل امریکہ میں ایک تقریب کے دوران سٹیج پر ایک شخص نے چاقو کے درجن بھر وار کیے تھے۔ حملے کے بعد 24 سال کے حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر سستا، سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی۔ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں 43 پیسے کی کمی ریکارڈ، قیمت 220 روپے 41 پیسے ہو گئی۔ سٹاک مارکیٹ میں 133 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 42,347 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا۔ اور T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے کے میچ میں زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ بارش کے باعث بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے نیدرلینڈز کو 9 رنز سے شکست دے دی۔